اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین تو فیال مدد، السلام علیکم۔ عالم اسلام سے یوں مخاطب ہوں مسلمان مومن ہونے کی حیثیت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جواب دہ ہونے کے سبب کہ جنہوں نے دو ثقل اپنی امت کے درمیان چھوڑی، قرآن اور اہل بیت، اللہ کی کتاب اور رسول کی اطاعت، اور ان کے بارے میں سوال ہوگا حوض کوثر تک یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی۔ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے سوال ہوا فدق کے دلائل پر، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے رسول کی صدیقہ بیٹی کی توہین کی گئی، انہیں خطا سے منسوب کر کے کہا گیا کہ ان سے خطا ہوئی، ثم نعوذ باللہ۔ خطا وہی ہوتی ہے کہ جو بطول کے مخالف ہو، بطول پاک و پاکیزہ ہیں، اللہ کے رسول کی بیٹی سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی۔ اس کے بدلے میں قرآن سے ایک راز ہے، حکمت سے ایک جواب ہے۔ قرآن نے فرمایا ہے، اور جسے حکمت عطا ہوئی اسے خیر کثیر عطا ہوئی۔ کثیر کس لیے ہے؟ یعنی جو کثرت کو قبول کرے، جس میں زیادتی آئے۔ اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا، انا آتیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ یہ کوثر یہ بھی کثرت کے لیے ہے، کثرت پہ دلالت کرتی ہے، یعنی اللہ نے رسول کو بطول جیسی بیٹی عطا کی اور اس بطول سے اولاد عطا کی۔ اس شہزادی کی عظمت قرآن جس پر گواہ ہے، تو اس بی بی سے فدق کا سوال ہوا، لکھا لانے کو کہا گیا، یا یہ کہا گیا کہ نبی کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، تو اللہ کے نبی کی بیٹی نے قرآن سے جواب دیا آیات پڑھ کے کہ انبیاء کے وارث ٹھہرے ہیں اور میں رسول کی وارث ہوں، اور اپنا حق قرار دے کر تو حکمت والی آیت نے بتایا کہ یہ بھی خیر کثیر ہے، خیر بھی ہے پھر خیر کثیر، خیر البشر، خیر الرازقین، اس کے باوجود خیر کثیر، خیر جب بہتری کے لیے آ جائے، خیر العمل، اس کے باوجود پھر کثیر کیوں ہے؟ کثرت پہ دلالت ہو رہی ہے یہاں بھی کہ وہ کثرت کو قبول کرتی ہے، یعنی وہ بڑھتی جائے گی، حکمت بڑھتی جائے گی۔ اور فلسفے میں بھی یہی دیکھا گیا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بھی ایسی ہی ہے، یعنی معلوم ہوا کہ جسے اللہ نے کوثر کہا اسی بی بی کے لیے یہ آیت گواہی دے رہی ہے کہ بی بی حکیمہ تھیں، اس کثیر اور کوثر کی تفسیر کی وجہ سے یہ دلیل قائم ہو رہی ہے، یہ راز آشکار ہو رہا ہے، پیغام مل رہا ہے کہ خاتون جنت حکیمہ تھیں، اس لیے بی بی فدق کے مقدمہ میں اس مسئلہ پر جوابات کتاب حکمت یعنی قرآن حکیم سے ہی دے رہی تھی، اور بطول کے مقابل میں کوئی جواب بھی قرآن سے نہیں تھا، خدا کے دین سے نہیں تھا۔ اس لیے معلوم ہوا کہ یہ بی بی حکمت والی حکیمہ خاتون تھیں، اور ان کی حکمت کو ہی خدا قرآن کہتا ہے۔ خاتون جنت کی توہین ہوئی، یعنی اگر قرآن میں خطا نہیں ہے، قرآن حکیم میں خطا نہیں ہے، تو جناب بطول کی زبان سے بھی خطا کو نسبت نہیں دی جا سکتی، یعنی خطا پر وہ ہوگا جو بطول کی توہین کرے گا، اور یہ خطا ایسی خطا ہے کہ جسے صرف لفظ سے خطا کہا جاتا ہے۔ والسلام یا علی مدد۔